अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है विद पॉइंट और मुझे कहते हैं महा रशीद। आज के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को पेश आने वाले मसाइल को हम ज़ेर बहस लाएंगे। इसके साथ साथ तालीम जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है उसमें क्या खामियां हैं, ख़ास तौर पर कोर्स वर्क को लेकर। अलावा अज़ीज़ तलबा को कुछ टीचर से मसाइल होते हैं ख़ास तौर पर पार्शलिटी को लेकर, तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है इसके ऊपर भी बात की जाएगी। प्रोग्राम का आगाज़ करने से कबल सर राना अदील मुमताज़ को खुशामद करेंगे और आप प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल और एपेक्स कॉलेज के CEO हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सर सबसे पहले आपसे सवाल ये होगा कि हमारी जो एजुकेशन है जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसमें आपके नुक्ता नज़र से क्या खामियाँ हैं? देखिए, एजुकेशनल अगर हम बात करते हैं इस वक्त पॉलिसीज़ की, सेक्टर की, तो हमेशा लाइफ के अंदर एक सिस्टम के एंड से कुछ हमें इश्यूज़ और चैलेंजेस चलते हैं और कुछ हमें पर्सनल लेवल से इश्यूज़ और चैलेंजेस चलते हैं। अगर तो मैं बात करूं पाकिस्तान की पॉलिसी की रिगार्डिंग एजुकेशन, तो ऑब्वियसली हमें उस पर वैल्यू बेस्ड एजुकेशनल सिस्टम को लेकर आना है। और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बेसिकली क्या है? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम ये है जो एक फाउंडेशन डेवलप करता है, एक वो फाउंडेशन जिसकी बुनियाद रख के हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। जब तक हमारे लिए कोई टारगेट या डायरेक्शन या फाउंडेशन नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नंबर वन तो ये है कि हमें अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू करने की ज़रूरत है, उसकी वैल्यूज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि आज के दौर में हम, जो बच्चा प्ले ग्रुप में पढ़ रहा है, जो बच्चा PhD कर रहा है, या जो स्टूडेंट PhD कर रहा है, या मास्टर्स कर रहा है, या MS कर रहा है, या इवन FSC कर रहा है, तो हम उस बच्चे से एक्सपेक्ट क्या करते हैं? क्योंकि जब तक हम वो एक्सपेक्टेशंस अपने लिए सामने नहीं रखेंगे, हम तब तक अपनी पॉलिसीज़ को बेहतरीन अंदाज से वज़ा नहीं कर सकते। तो एक तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर उन वैल्यू बेस्ड चीज़ों को लाने की, जिसकी बुनियाद पे हम अपने करिकुलम्स डिज़ाइन करेंगे, जिसके बुनियाद पे हम अपने स्कीम ऑफ स्टडीज़ डिज़ाइन करेंगे। तो नंबर वन तो जो मुझे एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नज़र आता है, वो ये नज़र आता है कि हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है अपने सारे करिकुलम को, नंबर वन। नंबर टू, हमें तेज़ी से मूव ऑन करना है टूवर्ड्स कि हम ना सिर्फ बच्चों के लिए जो नंबर्स हैं, जो उनकी असेसमेंट्स हैं, उस असेसमेंट क्राइटेरिया को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आज हमारे स्टूडेंट की असेसमेंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके मार्क्स की बुनियाद पे हो रही है, जबकि हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम ये देखें कि हम अपने बच्चे के अंदर क्या वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर क्या वो सब इंग्रेडिएंट्स, वो सब फीचर्स ऐड करने में कामयाब हो रहे हैं जो उसको एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए रिक्वायर्ड है, उसको एक बेहतरीन पाकिस्तानी बनने के लिए रिक्वायर्ड है, और जो अल्लाह पाक ने उसको सलाहियतें दे के इस दुनिया में भेजा है, वो उन सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने में कामयाब होता है या नहीं होता। तो हमें अपने ग्रेडिंग सिस्टम को मर्ज करना है, इस अंदाज से डिज़ाइन करना है, इस अंदाज से चाहिए हमें कि हम ना सिर्फ उनके मार्क्स को देख रहे हो, बल्कि हम उनकी जो डे टू डे अफेयर्स हैं, जो डे टू डे उनकी ट्रेनिंग्स हैं, जो लाइफ लर्निंग है उनकी, उसको हम ऐड ऑन करें। तो अगर हम उसकी बुनियाद पे उनको असेस कर रहे होंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो बच्चे बेहतरीन तरीके से आगे परफॉर्म करने में कामयाब होंगे। सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका ये कहना है कि हमें जो स्टूडेंट्स को इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, या उनका इम्तिहान के लिए जो मार्क्स अलॉट किए जाते हैं उसको इस तरह से रखना चाहिए कि उन्हें रटा सिस्टम से हटाकर एक कॉन्सेप्चुअल पर ले आएँ। लेकिन बात अगेन वही आ जाती है, कुछ टीचर्स कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअल बेस आंसर्स एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कहते हैं कि जो मैंने लिखवाया वही हो, एज इट इज़ रटा हो। देखिए, ये बुनियाद है असेसमेंट क्राइटेरिया की। जब असेसमेंट क्राइटेरिया ही इस पे बेस कर रहा है कि इसने जो सवाल पूछा है बस मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली इसका आंसर चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें उस असेसमेंट क्राइटेरिया के मुताबिक ही टीचर को पढ़ाना पड़ेगा। इन शॉर्ट यू बिलीव इन सेमेस्टर सिस्टम जो हम यूनिवर्सिटी लेवल पर जाके फेस करते हैं या देखते हैं? देखें, सेमेस्टर सिस्टम में भी बहुत एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ऐसा नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम में भी हमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को लेकर आना है, हमें हॉलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम को ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी हद तक ये बात ठीक है कि कंसेप्चुअल पढ़ाया जाए, लेकिन उस कंसेप्चुअल के साथ अगर हमने उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार ही नहीं किया, अगर हमें आज ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं सिखाने के लिए। अच्छा, सिखाना हम क्यों चाहते हैं? सिखाना हम इसलिए चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी एक बेहतरीन इंसान की तरह गुजारें, और वो बेहतरीन इंसान एक ऐसा इंसान हो जो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाए और जो आखिरत में भी कामयाब हो जाए। तो जब तक बुनियाद ये नहीं होगी कि हम अपने बच्चों को सिखा क्यों रहे हैं,
تو تب تک ہمارے کریکولمز جو ہیں وہ اس طرح سے بہتری کی طرف نہیں آ پائیں گے. تو نو ڈاؤٹ کہ ہمیں ان کو یاد بھی کروانا ہے, ہمیں میموری ٹیسٹ بھی لینا ہے, کیونکہ میموری ٹیسٹ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن اس میموری ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی اسٹڈیز کو کنسیپچول بیس کرنا ہے, کریٹیکل تھنکنگ امپروو کرنی ہے, ہولسٹک اپروچ کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلنا ہے. مطلب اگر ہم صرف ایک پارٹ کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم چیزیں کبھی نہیں سمجھ سکتے. جب ہم ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم چیزیں بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے. آج کل جیسا آپ بھی جانتے ہوں گے یہ خبر بڑی گردش کر رہی ہے مسٹر چپس کے حوالے سے کہ ہم نے مسٹر چپس کو گڈ بائے ہمیشہ کے لیے کر دیا. تو آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے کہ مسٹر چپس کو ختم کرنا ایک بہتری تھی تعلیم میں, اور خاص طور پہ مسٹر چپس جیسے جب میں بھی اس دور سے گزر رہی تھی, میں نے بھی مسٹر چپس پڑھا تھا, تو میں بھی یہی سوچتی تھی اور میں اپنے ٹیچر سے سوال کر رہی ہوتی تھی کہ یہ کیوں لازم ہے کہ ہم اس مسٹر چپس یا کوئی بھی ناول, ناٹ اسپیسیفکلی مسٹر چپس, یہ کیوں ہم پڑھیں, اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے, کورس میں یہ پہلے کیوں تھا اور اب نہیں ہے, اس کی کیا خامیاں ہوں گی؟ دیکھیں کورس میں یہ پہلے کیوں تھا اس بارے میں تو خیر میں بہت زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا, لیکن ہمیں ضرورت ہے آج اپنے لوکل ہیروز کو لے کر آنے کی. ہمیں ضرورت ہے وہ ہیروز یا پاکستانی ہوں گے یا وہ ہیروز مسلم امہ کے ہوں گے, وہ ہیروز ہمیں آج اپنے کریکولم میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. مسٹر چپس کا جو لیسن ہے وہ بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن مجھے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرے پاس اس سے بہتر لیسن جو ہے وہ موجود نہیں ہے, کیا میرے پاس ان سے بہتر ہیروز موجود نہیں ہیں. اگر میرے پاس ان سے بہتر آپشنز موجود ہے تو وائی ناٹ کہ مجھے سلیبس کے اندر اپنے ہیروز کو لے کر آنا ہے, مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بچوں کو پڑھانا ہے, مجھے ٹیپو سلطان کو بچوں کو پڑھانا ہے. اچھا سر, ایک اور ایک گلا بچے اکثر اپنے ٹیچر سے کر رہے ہوتے ہیں یا ٹیچر سے نہیں کر پاتے تو دوسرے بچے آپس میں ایک ٹولہ بنا کے ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ٹیچر نے اس کو اتنے اچھے مارکس دے دی, پارشیلٹی. تو سنس یو آر اے موٹیویشنل اسپیکر, یو ٹرین ٹیچرز ایز ویل, تو آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے کہ یہ پارشیلٹی, کیونکہ یہ فطرت کا قانون ہے, فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر آپ کسی بندے یا بچے کو پسند کرتے ہو تو آپ آٹومیٹیکلی اس کی طرف آپ کا ہارٹ جو ہے وہ جنراسٹی کی طرف مائل ہو جاتا ہے آپ کا دل. تو آپ کا کیا اس حوالے سے نقطۂ نظر ہے کہ کس طرح سے یہ پارشیلٹی والا ایلیمنٹ ختم کر کے ایک کیا کہتے ہیں ایک میرٹ کے اوپر آپ اسیسمنٹ کر سکیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں نا اپنے اساتذہ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات تو بڑی کلیئر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایکو ہے, میں جو دوں گا مجھے وہی ملے گا, میں جو بولوں گا میں وہی سنوں گا, یہ تو بات بڑی کلیئر کٹ ہے. ہمیں اپنے اساتذہ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں خود ٹرینڈ ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے لیے ہر ٹیچر کو ویلیوز پہ بیس کرنا چاہیے. کچھ تو زندگی میں ایسی ویلیوز ہوں جو کیونکہ ویلیوز ڈیسائیڈ کرتی ہیں پریورٹی. اگر میں نے یہ ویلیو اپنی زندگی میں اپنا حصہ بنا لی کہ میں نے پارشیلٹی نہیں کرنی, تو پھر کچھ بھی ہو, مجھے کوئی پرسنلی اچھا لگتا ہو نہ لگتا ہو, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں میرٹ پہ بات کروں گا. تو ہمیں ایک تو ویلیوز پہ اپنے ٹیچرز کو لے کر آنا ہے, خود میں ویلیوز بیس سسٹم جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے. ہم سب کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے, سچ بولنا چاہیے, پارشیلٹی ٹھیک نہیں ہے, لیگ پولنگ ٹھیک نہیں ہے, نیگیٹو تھنکنگ ٹھیک نہیں ہے. تو فرسٹ آف آل تو اساتذہ کے اندر جو ہے وہ ویلیوز کو تمام ٹیچرز جو بھی اس وقت سن رہے ہیں, ایون اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, ہمیں سب سے پہلے اپنی ویلیوز لکھنی چاہیے کہ میری پریورٹی کیا ہے, کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر زیرو ٹالرنس لیول ہے, وہ 2 ہو 3 ہو 4 ہوں اور وہ گریجولی ہم بڑھا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ویلیوز کی بنیاد پہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوگا اور اس ایٹیٹیوڈ کی بنیاد پہ ہم پرفارم کرنے میں کامیاب ہوں گے. نالج سکل کم رہ گیا فرق نہیں پڑتا, ویلیوز سٹرونگ ہیں تو ایٹیٹیوڈ ان ویلیوز پہ بیس کرتے ہوئے بہترین بنے گا اور ہم اس کو بہترین طریقے سے اپنے ٹیچرز کی لائف میں لا سکتے ہیں. اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے, مطلب ہم پڑھتے کم ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مذہبی بیعت کی تو ضرورت ہے لیکن ہم علمی بیعت نہیں کرتے. ہمیں آج علمی بیعت کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کا کوئی ایک استاد ڈکلیئر کرنا ہے, ہمیں مختلف ایسی نشستوں میں جا کے بیٹھنا ہے جن سے ہم لرن کریں, ہمیں ٹریول کرنا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ آج کا ٹیچر جو ہے وہ صرف پڑھانے میں سے نکل ہی نہیں رہا, اپنے نالج کو, اپنے سکلز کو, اپنی ویلیوز کو انہینس نہیں کر رہا. وہ انہینس کیسے ہوں گی؟ وہ انہینس ہوں گی نشستوں میں بیٹھ کے, وہ انہینس ہوں گی لائبریریز میں جا کے, وہ انہینس ہوں گی دنیا کے بارے میں انفارمیشن رکھ کے, وہ انہینس ہوں گی جب ہم ٹریول کریں گے. تو آج تو اساتذہ کو, اسٹوڈنٹس کو, ایون پیرنٹس کو اس چیز کی ضرورت ہے. تو ہمیں
اس کو دیکھنا ہے, تو تبھی ہم پارشیلٹی جو ہے اس میں سے نکل پائیں گے. تھوڑا سا وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کی بات مکمل نہیں کی, معذرت. اور دوسرا سوال کی طرف میں اسکپ اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے چونکہ ابھی اپنی گفتگو میں بات کی ٹیچر اسسمنٹ کی, تو خاص طور پہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں جو تھوڑے سے ایجڈ ہوتے ہیں, دو وی ریسپیکٹ دیم الاٹ, بٹ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کا مائنڈ اس طرح سے ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ اولڈ اسکول آف تھاٹس پر زیادہ بلیو کرتے ہیں, اور جو ان کا مائنڈ فلیکسیبل نہیں ہو پاتا, اور وہ کمیونیکیشن گیپ کریٹ کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کے درمیان اور اپنے درمیان. تو اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات شیئر کروں کہ میرا بڑا اچھا اور پیارا تعلق سید سرفراز حسین شاہ صاحب سے ہے, اور میں پہلی دفعہ آج سے 3 سال پہلے انہیں ملا. بزرگ ہیں, بڑی ایج کے ہیں, بڑے سافٹ ہیں, بڑی فلیکسیبلٹی ہے, میں نے ان سے بڑا لرن کیا. تو پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی ایج میں جا کے فلیکسیبل نہیں ہیں, کم ایج والے بھی تو فلیکسیبل نہیں ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم لرننگ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم فلیکسیبل نہیں رہتے, چاہے آپ کم ایج میں ہوں چاہے آپ بڑی ایج میں ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اساتذہ جو ہیں وہ صرف بڑی ایج میں آ کے ان کی فلیکسیبلٹی ختم نہیں ہوئی. ان کی فلیکسیبلٹی تو جب سے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا, وہ فلیکسیبلٹی تو تب سے ان کی زندگی کا حصہ بنی ہوئی تھی. تو ایسا نہیں ہے. ہاں, ہمیں اپنے نہ صرف خود سیکھنا, بینگ ٹیچر, میں ایک ٹیچر بھی ہوں, مجھے خود لرن کرنا. ایون آپ اگر اوپن مائنڈ کے ساتھ پڑھاتے ہیں بچوں کو تو آپ بچوں سے لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو سید سرفراز حسین شاہ صاحب سے میں نے جو سیکھا وہ ٹالرنس سیکھا, پیشنس سیکھا. میری ان سے جتنی ملاقاتیں ہیں کہ ایون ہم اگر آج واصف علی واصف صاحب کو پڑھتے ہیں تو ہم ان سے پیشنس سیکھتے ہیں. اس دنیا کے اندر جو 2 بھرپور طاقتیں ہیں, ان طاقت کے اندر جو انسان کے پاس ایک سب سے بڑی طاقت ہے وہ پیشنس ہے. تو وہ پیشنس چاہے 30 سال کا ٹیچر ہو اور چاہے 60 سال کا ٹیچر ہو, دونوں کو ریکوائرڈ ہے. پیشنس, ٹالرنس. اپنے بچوں کو جب تک ہم سپیس نہیں دیں گے ہم اپنے بچوں کو آگے نہیں لے کر بڑھ سکتے. سر, ایٹ دی اینڈ ایپیکس کالج کے آپ CEO ہیں اور فاؤنڈر بھی ہیں, تو آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ویژن تھا جس کو لے کر آپ ایپیکس پر آئے ہیں؟ ایپیکس ہی میرا پیشن ہے پہلی بات. اور پیشن کیوں ہے؟ پیشن اس لیے ہے کہ میں اور میری ٹیم, اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ایپیکس گروپ آف کالجز کو اسٹیبلش کرنے کی, اور وہ پیشن اس لیے ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں اور ہم ایک ایسا انوائرمنٹ ڈیولپ انشاءاللہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ ایک مسلسل چلنے والا پروسیس ہے, یہ کبھی بھی رکنے والا نہیں ہے. تو ہماری جو آئیڈیالوجی اور جو ہماری فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں بچوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے اور ٹیچرز کے لیے. ایون وہ سب لوگ جو ہمارے ساتھ اس ٹیم کا حصہ بنے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, ایون آپ کے اس چینل کے تھرو, ایون کسی بھی میڈیم کے ساتھ. تو ہم ایک ایسا انوائرمنٹ ڈیولپ کریں جس انوائرمنٹ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو ہم ایپیکس لیول پر لے کر آئیں, وہ پرفارم کریں ہم جو ہمیں اللہ رب العزت نے صلاحیت دی ہے. اگر کوئی اکاؤنٹنٹ بننا جا رہا ہے تو وہ ایپیکس لیول اس کا جو ہے اس کو حاصل کرے. اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ اپنی ٹیچنگ میں ایپیکس لیول پہ آئے, اور ایپیکس لیول پہ آ کے وہ اس کو مسلسل جب کنزیکٹیولی ایپیکس لیول کو میٹ کر رہا ہوگا تو وہ اچیو کر پائے گا ایپیکسیلنس کو اپنی زندگی کے اندر. کیونکہ جب آپ پیک پہ آتے ہیں, ایٹ وانس آتے ہیں, کافی نہیں ہے, لیکن جب آپ مسلسل پیک پہ رہتے ہیں تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے زندگی میں ایکسیلنس حاصل کی. تو میں اور میری ٹیم انشاءاللہ بہت فوکس ہیں اپنے سارے اس کمیونٹی کو جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور جو جڑنے والی ہے کہ ہم بہترین طریقے سے ایک فعال اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہم پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہوں. سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اینڈ آئی اینڈ along with the Urdu Point team we wish you a very best of luck regarding Apex College. اور اسی نوٹ کے ساتھ اینڈ کریں گے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آپ نے سیکھنا ضرور ہے. جہاں پر آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ نے سب کچھ سیکھ لیا, وہاں پر آپ بیسکلی غلط سوچ رہے ہوتے ہو اور آپ لڑکھڑا جاتے ہو, گر جاتے ہو. اسی نوٹ کے ساتھ اپنی میزبان مہا رشید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.